السلام علیکم۔ ایک فوج کے ملازم نے اپنا قصہ بیان کیا کہ میں ملک شام کے سفر کے لیے روانہ ہوا۔ اس کی ایک بستی میں جانا چاہتا تھا۔ میں راستے میں تھا اور چند کوس طے کر چکا تھا۔ اب میں تھک چکا تھا۔ میں ایک جانور پر سوار تھا اور اس پر ہی میرا سامان اور پیسہ وغیرہ تھا۔ شام قریب آ چکی تھی۔ دفعتاً میری نظر ایک بڑے قلعے پر پڑی اور اس میں ایک راہب کو دیکھا جو سومیا میں تھا۔ وہ میری طرف آیا اور میرا استقبال کیا۔ مجھ سے اپنے پاس رات گزارنے کی خواہش کی اور یہ کہ میں اس کی ضیافت قبول کروں۔ میں اس پر تیار ہو گیا۔ جب میں اس کلیسا میں پہنچا تو اپنے سوا مجھے کوئی نظر نہ آیا۔ اس نے میری سواری کو پکڑ کر باندھا اور اس کے آگے جو ڈالے اور میرے سامان کو ایک کمرے میں رکھا۔ گرم پانی لے کر آیا۔ یہ زمانہ سخت سردی کا تھا۔ برف گر رہی تھی اور میرے سامنے بہت سی آگ روشن کر دی۔ بہت اچھا کھانا لا کر کھلایا۔ جب رات کا ایک حصہ گزر گیا اور میں نے سونے کا ارادہ کیا تو میں نے اس سے سونے کی جگہ اور بیت الخلاء کا راستہ معلوم کیا۔ اس نے مجھے راستہ بتایا۔ بیت الخلاء بالا خانے پر تھا۔ جب میں قضائے حاجت کے لیے اوپر گیا اور بیت الخلاء کے دروازے پر پہنچا تو میں نے دیکھا ایک بہت بڑا بوریا ہے۔ پھر جب میرے دونوں پاؤں اس پر رکھے گئے تو میں نیچے آ گرا۔ کلیسا سے باہر میدان میں پڑا تھا۔ وہ بوریا چھت سے باہر کے حصے پر اٹکا ہوا تھا اور اس رات میں برف گر رہی تھی۔ میں بہت چلایا مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر میں کھڑا ہو گیا۔ میرا بدن زخمی تھا مگر اعضاء سالم تھے۔ میں برف سے بچنے کے لیے ایک محراب کے نیچے کھڑا ہو گیا جو اس قلعے کے دروازے میں تھی۔ دفعتاً ایک اتنا بڑا پتھر آ کر پڑا کہ اگر وہ میرے سر پر لگتا تو اس کو پیس دیتا۔ میں وہاں سے بھاگتا اور چلاتا ہوا نکلا تو اس نے مجھے گالیاں دیں تو میں سمجھا کہ یہ سب اس کی شرارت ہے جو میرے تمام سامان کو لوٹنے کے لیے ہے۔ جب میں نکلا تو مجھ پر برف گرتی رہی جس سے میرے کپڑے بھیگ گئے اور میں نے اپنی حالت پر نظر کی کہ میرا بدن اکڑ کر جا رہا ہے۔ سردی اور برف سے تو میں نے بچنے کی یہ ترکیب سوچی کہ تقریباً 3 رطل 15 سیر کا پتھر تلاش کر کے اپنے کندھے پر رکھا اور صحرا میں بھاگ کر ایک لمبا چکر لگایا۔ اتنا کہ تھک گیا اور بدن گرم ہو گیا تو اس کو کندھے سے ڈال کر آرام کرنے بیٹھ گیا۔ پھر جب سکون ہو گیا اور مجھے سردی نے دبا دیا تو پھر میں نے وہی پتھر سنبھالا اور اسی طرح بھاگنا شروع کر دیا۔ رات بھر یہ عمل جاری رہا۔ طلوع آفتاب سے پہلے کہ جب میں اس قلعے کی پشت پر تھا تو میں نے اس کلیسا کا دروازہ کھلنے کی آواز سنی اور دفعتاً راہب پر نظر پڑی کہ وہ نکلا اور اس موقع پر آیا جہاں میں گرا تھا۔ جب اس نے مجھے نہ دیکھا تو اس نے کہا، اے میری قوم، اس نے کیا کیا؟ اور میں اس کے کلمات سن رہا تھا اور میرا خیال ہے کہ اس منحوس نے یہ سوچا کہ وہ قریب کی بستی میں دیکھنے کے لیے جائے گا کہ میں کیا کرتا ہوں۔ اب اس نے چلنا شروع کیا تو میں دیر کے دروازے تک اس کے پیچھے پیچھے چھپتا ہوا پہنچ گیا اور قلعے میں داخل ہو گیا اور وہ اس دیر کے گرد مجھے ڈھونڈنے کے لیے آگے بڑھ گیا اور میں دروازے کے پیچھے کھڑا ہو گیا اور میری کمر میں ایک خنجر تھا جس کی اس راہب کو خبر نہ تھی۔ جب اس کو گھوم پھر کر میرا کوئی نشان نہ ملا تو وہ لوٹ کر آ گیا اور اندر داخل ہوا اور دروازہ بند کیا۔ اس وقت جب کہ مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ یہ مجھے دیکھا ہی چاہتا ہے، میں نے اس پر حملہ کر دیا اور اس کو خنجر سے زخمی کر کے پچھاڑ دیا اور ذبح کر ڈالا اور قلعے کا دروازہ بند کر دیا۔ بالا خانے پر چڑھ کر آگ روشن کی جو بجھی ہوئی تھی اور اپنے اوپر سے وہ کپڑے اتار کر پھینکے اور اپنے اسباب کو کھول کر اس میں سے کپڑے نکال کر پہنے۔ راہب کی چادر لے کر اس میں سو گیا۔ مجھے رات کی تکلیف سے افاقہ اثر سے پہلے نہ ہو سکا۔ اب میں بیدار ہوا اور قلعے کے کمروں کی تالیاں بھی میرے ہاتھ لگ گئیں۔ اب میں نے ایک ایک کمرے کو کھول کر دیکھا تو وہاں عظیم اموال جمع تھے۔ سونا اور چاندی اور بیش قیمت اشیاء اور کپڑے اور قسم قسم کے آلات، لوگوں کے بہترین کپڑے اور ان کا اسباب اور سامان اور بہت ہی کچھ تھا، کیونکہ اس راہب کی عادت تھی کہ وہ ہر اس شخص کے ساتھ جو ادھر سے تنہا گزرتا تھا وہی معاملہ کرتا تھا جو اس نے میرے ساتھ کیا اور اس کے اموال پر قابض ہو جاتا تھا۔
میری سمجھ میں نہیں آتا کہ مال کو کیسے لے جاؤں۔ میں نے یہ ترکیب کی کہ چند کپڑے راہب کے پہن کر کچھ روز تک جب کہ گزرنے والے اس مقام سے گزرتے تھے دور سے اپنے کو دکھتا رہا تاکہ لوگ مجھے وہی راہب سمجھیں، اور جب کچھ قریب ہوتے تو ان کی طرف پشت کر لیا کرتا۔ اس طرح یہ معاملہ چھپا رہا۔ پھر چند روز کے بعد میں نے وہ کپڑے اتار ڈالے اور میں نے اس دیر کے سامان سے 2 گونے نکال کر ان کو مال سے بھر لیا اور ان کو اپنے خچر پر لاد کر ایک قریب کی بستی میں لے گیا، جہاں میں نے ایک مکان کرائے پر لے لیا تھا، اور برابر وہاں سے ایسی قیمتی چیزوں کو منتقل کرتا رہا جن کے جسم ٹھوس ہیں، اور پھر ایسی اشیاء کو منتقل کیا جن کا ہلکا جسم تھا اور قیمت زیادہ تھی۔ میں نے وہاں صرف وہی اشیاء چھوڑی جو زیادہ وزنی تھیں۔ پھر ایک روز بہت سے خچر اور گدھے اور مزدور کرائے پر لیے، اور جس قدر بھی قدرت ہو سکی وہ سب اشیاء لاد کر ایک بڑے قافلے کے ساتھ چل پڑا، اور یہ زبردست اموال غنیمت لے کر اپنے وطن میں آ گیا۔ مجھ کو وہاں سے 10,000 درہم نقد اور بہت سے دینار اور قیمتی سامان دستیاب ہوا تھا۔ میں نے اس سامان کو زمین میں گاڑ کر رکھ کر چھوڑا، کسی کو میرے حال کی قطعی خبر نہ ہو سکی۔